جی دا پنچ کے ناظرین السلام علیکم۔ ذکر کریں اسلام آباد کی تباہی کا۔ اسلام آباد میں کنسٹرکشن کے نام پہ، ترقیاتی کاموں کے نام پہ آج کل جو بڑے پیمانے پر درخت کاٹے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے خبریں سوشل میڈیا پہ آتی رہی ہیں، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی یہ خبریں چل رہی ہیں، اور بحث شروع ہو گئی ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ، اسلام آباد کا جو CDA ہے اور جو بڑے عہدیداران ہیں، وہ پاکستان کے خوبصورت ترین شہر اسلام آباد کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کس ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ جو چک شہزاد کے پاس ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بننے جا رہی ہے، جو کہ CDA اور DHA کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے، تو اس پروجیکٹ کے نام پہ وہاں پہ 40 سال 50 سال پرانے جو درخت کی تباہی کر دی گئی ہے، جو درخت کاٹے گئے ہیں، اس کی خبریں تو آئی ہیں، فوٹیجز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خط میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ CDA حکام نے اس کا نوٹس اب لینا شروع کر دیا ہے کہ بھئی جو درخت کاٹنے کا کہا گیا تھا، ان درختوں کے ساتھ ساتھ جو ماحولیات کے حوالے سے بہترین درخت تھے، جو بڑے بڑے درخت تھے، جو پرانے درخت تھے، ان کو بھی جو کنسٹرکشن کرنے والے ہیں اور جو وہاں کے تعمیرات کرنے والے، انہوں نے جو ہے وہ درخت بھی گرا دیے ہیں، جو کہ 50 سال تقریباً پرانے تھے۔ اسی طرح شکرپڑیاں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک سڑک بن رہی ہے، ادھر ملبری درخت کاٹنے کا کہا تھا CDA نے، لیکن جو پرانے درخت تھے وہ تو تقریباً 80-90 سال پرانے بڑے بڑے درخت تھے، ان کو بھی تہس نہس کر دیا گیا ہے، وہ درخت بڑے پیمانے پر جو ہے گرا دیے گئے ہیں۔ اب جا کے جو وزیر داخلہ ہیں ہمارے محسن نقوی صاحب، ان کو اب جا کے ہوش آیا ہے، جب یہ سارے درخت تباہ کر دیے گئے، اسلام آباد کو بالکل جو ہے درختوں سے محروم کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں جب درخت کاٹے گئے ہیں، تو انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کیا، کیوں کیا، کس نے آرڈر کیا تھا۔ تو ساتھ ساتھ جو CDA چیئرمین ہیں محمد علی رنداوا صاحب، انہوں نے تو اسلام آباد میں پورا جو جس کو کہتے ہیں نا رندہ ہی پھیر دیا ہے، ہر طرف تباہی کے پیچھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے جو اولین نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے CDA چیئرمین محمد علی رنداوا۔ جتنے بھی ترقیاتی کام ان کے دور میں یہاں ہوئے ہیں، چاہے وہ انڈر پاسز بنے ہیں یا پل بنے ہیں یا سڑکیں بنی ہیں، ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے، ٹیکنیکل فلاز ہیں، انجینئرنگ فلاز ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، فوٹیجز سامنے آتی ہیں، ویڈیو سامنے آتی ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ سڑکیں جو اسلام آباد میں کبھی پانی کھڑا نہیں ہوتا، پانی کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لیکیجز شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ CDA چیئرمین جو ہے اپنی ٹیم بھیج دیتا ہے وہاں جا کے، پھر وہ بس لگے رہتے ہیں جب تک کہ وہ روڈ یا وہ سڑک یا وہ انڈر پاس صاف نہ ہو جائے۔ تو سب سے بڑا ہاتھ جو ہے CDA چیئرمین کا، مجھے نام لیتے ہوئے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا۔ تو ان کے دور میں اسلام آباد میں جتنی تباہی ہوئی ہے، اب یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے 10 موسٹ جو ولنریبل کنٹریز ہیں اور جو موسٹ افیکٹڈ کنٹریز ہیں، ان میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ 10 جو ممالک ہیں ان میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ یہاں ویسے ہی جو ہے گرینری کم ہے، درخت کم ہیں، اب اس کے باوجود جو ہے ایک طرف گرمی بڑھ رہی ہے، جو ٹمپریچر اوپر جا رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ اسلام آباد کے درخت کاٹنے پہ، تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ان کی یعنی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ خاص سے اچھے پلاننگ کے تحت یہ جو شہر ڈیولپ کیا گیا تھا، اسلام آباد ڈیولپ کیا گیا تھا، اب یہ تباہی پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو اسلام آباد کے DC صاحب ہیں عرفان نواز میمن، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ یہ یعنی ہینڈ اینڈ گلو ہیں یہ دونوں حضرات، CDA چیئرمین اور DC اسلام آباد۔ اب ان کی پشت پناہی جو ہے خود وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں، جو کہ وہی ان کو لے کے آئے ہوئے تھے۔ اب نوٹس جو انہوں نے لیا ہے محسن نقوی نے، اب اس نوٹس کا دیکھتے ہیں، آگے دیکھیں گے 8-10 دن میں جو بھی نتیجہ آئے گا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ کیا ہوگا نوٹس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تھوڑی سی سرزنش ہوگی نہیں ہوگی پھر کہیں گے بھائی لگے رہو. تو یہ جو DHA اور CDA کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے مارگلا ہلز ہاؤسنگ اسکیم غالباً اس کا نام ہے، جو پارک روڈ کی طرف سڑک جاتی ہے، اس پہ اگر آپ وزٹ کبھی کریں تو آپ کو تباہی نظر آئے گی. ایک درخت انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، بالکل جو ہے بلڈوزر جو ہے چلایا ہوا ہے. اسی طرح شکرپڑیا کے قریب اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ برا حال ہوا ہے درختوں کا. اسلام آباد کو انہوں نے بالکل جو ہے نا نیوڈ کر دیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ننگا کر دیا درختوں کے حوالے سے، تباہی پھیر دی ہے. پھر H8 کی طرف اگر آپ وزٹ کریں تو ایک سڑک وہاں پہ بن رہی ہے اور ایک انڈر پاس بھی بن رہا ہے. وہاں پہ پھر درخت جو کاٹے ہیں، پرانے درخت، بہترین درخت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو درخت یہ کاٹتے ہیں ان کی جگہ مقامی درخت لگانے کے بجائے یہ باہر سے پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے امپورٹڈ جو درخت لے آتے ہیں. کبھی یہ جو ناریل کے درخت لے آتے ہیں، کبھی کھجور کے درخت لے آتے ہیں، جو کہ یہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے نا وہ درخت گرو ہی نہیں کرتے ہیں. نہ ان کے پتے ہیں، نہ ان کا سایہ ہے، نہ وہ جو ہے اس ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں. اب نہیں معلوم اتنے مہنگے درخت امپورٹ کر کے یہاں اسلام آباد میں لگانے کا کیا ان کا مطلب ہے، ان کو کیا مالی فائدہ پہنچتا ہے، یہ کچھ نہیں کہا جاتا، یعنی کچھ نہیں معلوم. اب یہاں پہ لگنے چاہیے مقامی جو درخت ہیں وہ لگنے چاہیے، برگد کے درخت لگنے چاہیے، دوسرے جو بڑے پتوں والے درخت ہیں وہ لگنے چاہیے، چیڑ وغیرہ لگنے چاہیے. بالکل جو ہے وہ یہاں پہ اگر آپ پارا سے نیچے کی طرف دیکھیں تو ناریل کے درخت لگے ہوئے ہیں، ان میں سے آدھے درخت وہ سوکھ گئے ہیں. تو دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکل کر کم از کم اسلام آباد کا وزٹ کرے، دیکھے یہاں کے سبربس کا وزٹ کریں، یہاں کے جو دیہات ہیں یا ایون جو نئے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ ذرا کبھی وزٹ کر کے دیکھیں کہ بھئی شہر میں جو کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی جو کام ہو رہے ہیں وہ پلاننگ کے تحت ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے شہباز شریف بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ وزیر اعظم تو وہ ہیں. وہ اگر اس کا نوٹس لے اور دیکھے، خود آ کے پرسنل وزٹ کرے اسلام آباد میں، گھومے پھرے، دیکھیں کہ بھئی کیا تباہی پھیری گئی ہے CDA کی جانب سے. تو جب بھی کوئی نیا ترقیاتی کام جو ہے اس کی افتتاح ہوتا ہے تو وہ وزیر اعظم صاحب کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں، یہ پریزنٹیشن کے نام پہ بیوقوف بنا کے گھیر لیتے ہیں. وہاں پہ نہ صحافیوں کو جانے دیتے ہیں ان کے قریب، نہ سوال و جواب ہوتا ہے، بس وہ ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں سب اچھا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب 2-4 جو ہے کراس کوسچنز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں. پیچھے جو ہے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ درختوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نام نہاد ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہو، یا جو سڑکوں کا حال انہوں نے کیا ہوا ہے. بیچ میں ڈیوائیڈرز لگائے ہوئے اتنے بڑے بڑے کہ جن سے گاڑیوں کے ٹائر جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اب یہ کون سی ٹاؤن پلاننگ ہے، یہ کون سا کام ہے؟ اس حوالے سے محسن نقوی صاحب مہربانی کر کے دیکھیں کہ یہ ایک ہی شہر پاکستان میں بچا ہوا تھا گرینری کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے. اس کا نوٹس لے لے. وزیر اعظم صاحب سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ بھی نوٹس لے لے، دیکھیں، اور جلد از جلد جو ہے کوئی کمپیٹنٹ بندے، جو ایماندار بندے ہوں، جن کو ٹاؤن پلاننگ کا پتہ ہو، جن کے پاس اچھی کوئی انجینئرنگ کی ڈگری ہو، آرکیٹیکچر کی کوئی خاص ڈگری ہو، جن کو انوائرمنٹ کا پتہ ہو، ٹاؤن پلاننگ کا پتہ ہو، ایسے بندے لگا دے. DC ایسا بندہ لگا دے، اسلام آباد کا کمشنر ایسا بندہ لگا دے، CDA جو چیئرمین ہے وہ لگا دے، تو شاید یہ اسلام آباد جو ہے مزید تباہی سے بچ جائے. ورنہ اس کو آئندہ آنے والے 5 سے 10 سال میں تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. بھائی پہلے سے یہ یہاں پہ پانی کی قلت ہے، پہلے سے آبادی بڑھی ہوئی ہے، انلیگل جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی ایک بھرمار ہو چکی ہے. اب انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی سے یاد آیا کہ CDA نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک آپریشن بھی، سو کال نام نہاد آپریشن بھی شروع کر دیا ہے کہ بھئی جتنی بھی بستیاں ہیں، جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ بری امام کی طرف ہو، H8 کی طرف ہو یا کہیں اور، وہ سارے غیر قانونی ہیں. ارے بھئی غیر قانونی تھے تو پچھلے 40-50 سال سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ آپ نے کنیکشنز دے دیے، پانی کے کنیکشنز دے دیے، گیس کے کنیکشنز دے دیے، آپ نے NOCs دے دیے. 50-40 سال میں آپ لوگ کہاں تھے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوسائٹی بنتی ہے، چاہے ان کو اس سوسائٹی کو NOC ملے نہ ملے
یا کچی آبادی بنتی ہے تو وہاں پہ یہ باقاعدہ طور پر سی ڈی اے افسران جاتے ہیں، جا کے ان سے رشوت لیتے ہیں، رشوت لے کے کہتے ہیں بھائی تعمیر کر دو، ٹھیک ہے، تعمیر کر کے گھر کھڑا ہو جاتا ہے، سوسائٹی کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد سی ڈی اے کو خیال آتا ہے کہ بھائی یہ اللیگل ہے۔ اس پہ بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ بھائی کوئی بھی سوسائٹی اللیگل اگر تعمیر ہوئی ہے، کوئی بھی بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے، تو سی ڈی اے کے جو ذمہ داران تھے وہ کہاں سوئے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ایک الگ انکوائری وزیر اعظم صاحب آرڈر کریں کہ بھائی پچھلے 10 سے 15 سالوں میں اسلام آباد میں جو 100-150 اللیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہوئی ہیں، ان کو اپروول دینے میں کس کا ہاتھ ہے اور کس نے جو ہے آنکھیں پھیری ہیں۔ اس حوالے سے بھی محترم وزیر اعظم صاحب آرڈر جاری کریں اور اسلام آباد کو آنے والے دنوں میں تباہی سے بچائے، ورنہ اسلام آباد جو ہے ایک خطرناک اور ایک گنجان آباد اور درختوں سے محروم اور ایک ان پلانڈ شہر ہونے سے کوئی اس کو جو ہے بچا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے۔ تو فی الحال جو ہے دا پنچ کی ٹیم کے لیے اتنا ہی۔ آگے پھر جو یہ انکوائری آپ کے وزیر داخلہ نے جو انکوائری آرڈر کیا ہوا ہے، اس کا اگر کوئی رپورٹ اس کی کوئی آتی ہے تو پھر ہم دا پنچ کی ٹیم سے شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔